عزیز طلبہ، اسلامیات انٹر پارٹ 1 میں آج ہمارا چیپٹر 1 میں یہ ٹاپک ہے ختم نبوت پر تفصیلی نوٹ۔ یہ ایک عام ترین لانگ کوسچن ہے اور بحیثیت مسلمان ہمیں اس ٹاپک کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بک پر یہ کوسچن یوں بھی لکھا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت قرآن مجید، حدیث نبوی اور اجماع امت تینوں سے ثابت ہے، دلائل دیجیے۔ اس طرح آپ ان تینوں کے ساتھ یہ ثابت کریں گے کہ یہ عقیدہ مسلمانوں کا اہم ترین عقیدہ ہے۔ اس میں سے شارٹ کوسچنز بھی آ سکتے ہیں کہ فی الحال ہم لانگ کوسچن کو سب سے پہلے سمجھیں گے۔ ان ہیڈنگ کے ساتھ اگر آپ ان آیات احادیث کی روشنی میں اس لانگ کوسچن کو لکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بورڈ کے پیپر میں اس کے فل مارکس ملیں گے۔ سب سے پہلے آپ کوسچن کا نمبر لکھ کر لائن کے سینٹر میں اس کی مین ہیڈنگ لکھ دیں کہ عقیدہ ختم نبوت پر تفصیلی نوٹ، اور پھر لکھیں کہ عقیدہ ختم نبوت اسلام کے بنیادی عقیدہ رسالت کا ایک جز ہے اور یہ عقیدہ قرآن کریم، احادیث نبوی اور اجماع امت تینوں سے ثابت ہے۔ اس کے بعد آپ شروع کر دیں گے ختم کا لغوی معنی۔ ختم کا لغوی معنی ہے مہر لگانا، بند کرنا، یا کسی کام کو انجام تک پہنچانا، یا کسی کام کو کر کے فارغ ہو جانا۔ اس ہیڈنگ کے ساتھ آپ یہ چاروں اس کے لغوی معنی لکھ دیں گے۔ اس کے بعد نبوت کا مفہوم وہاں لکھیں کہ نبوت عطیہ خداوندی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا انمول تحفہ ہے۔ رب تعالیٰ جس کو چاہتا ہے نبوت سے سرفراز فرماتا ہے۔ اس طرح ختم نبوت کا واضح مفہوم، یہ ہیڈنگ دینے کے بعد آپ لکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا جو سلسلہ شروع کیا، پھر یکے بعد دیگرے کئی انبیاء کرام آئے۔ ان انبیاء کرام کو رب تعالیٰ نے مختلف کتابیں اور شریعتیں بھی دی تھی، لیکن وہ سلسلہ نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر مکمل ہو گیا۔ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ رب تعالیٰ نے آپ کو آخری الہامی کتاب قرآن مجید عطا فرمائی ہے، آپ پر دین مکمل کر دیا، لہذا آپ کسی اور نبی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آپ ختم نبوت کے دلائل یہ ہیڈنگ دیں اور یہاں پر لکھیں گے کہ عقیدہ ختم نبوت کے بے شمار دلائل ہیں۔ یہاں پر پوائنٹ میں لکھے ہوئے آپ اس کے سب ہیڈنگ بنا لیں۔ پہلی ہیڈنگ دیں گے رسالت عام، اور وہاں لکھیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عام ہے، ہر دور ہر زمانے کے لیے ہے، لہذا آپ کی تعلیمات سب کے لیے کافی ہیں، اور اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کسی اور نبی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دین کامل، یہ بھی آپ سیکنڈ پوائنٹ کی سب ہیڈنگ دے سکتے ہیں، اور وہاں لکھیں گے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کامل عطا فرمایا ہے، آپ کو شریعت کاملہ دی گئی ہے، رب تعالیٰ نے آپ پر دین مکمل کر دیا ہے۔ جب دین مکمل ہے، اس کی تعلیمات مکمل ہیں، پھر اب کسی اور نبی یا رسول کے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر یہ جو تھرڈ پوائنٹ ہے، اس کی ہیڈنگ دے سکتے ہیں محفوظ کتاب، اور وہاں لکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کتاب نازل فرمائی قرآن پاک، اس کی رب تعالیٰ نے حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے، اس لیے یہ 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی اپنی اصلی حالت میں محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گی۔ جب یہ آخری کتاب نازل ہو گئی ہے اور اس کتاب میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہ قیامت تک کے سب انسانوں کے لیے ہے۔ اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اب کسی اور نبی یا رسول کے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح آیات قرآنی کی روشنی میں یہ ہیڈنگ دیں، اس کی سب ہیڈنگ سے دے دیں گے آیت نمبر 1، اور یہاں شروع میں یہ لکھیں گے کہ قرآن پاک کی تقریباً 100 آیات سے علماء نے عقیدہ ختم نبوت کو ثابت کیا ہے۔ چند آیات یہ ہیں۔ آیت نمبر 1 کی ہیڈنگ دیں، بک پر یاد لکھی ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، اور لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور سب سے آخری نبی۔ تو خاتم النبیین کا معنی یہی ہے سب سے آخر میں آنے والے نبی، لہذا اس سے معلوم یہ ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ اسی طرح آیت نمبر 2 یہ ہیڈنگ دیں اور یہاں لکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری کائنات کے لیے سب انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے، جیسے کہ آیت مبارکہ ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا،
اے نبی آپ کہہ دیجئے اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ اسی طرح آیت نمبر 3 یہ ہیڈنگ دیں اور یہاں پر اس آیت کو یا اس کا ترجمہ لکھ دیں گے۔ آیت مبارکہ یہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنا احسان پورا کر دیا، وردیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے دین کامل نازل فرما دیا ہے اور آپ کامل شریعت لے کر آئے ہیں اور آپ کا دین اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اس کا مطلب یہی ہے اب کسی اور دین، کسی اور نبی، کسی اور کتاب کے آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو ان آیات کی روشنی میں بھی ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت قرآن پاک سے بھی ثابت ہے۔ پھر احادیث نبوی کی روشنی میں یہ حدیث دیں، اور یہاں پر بک میں بھی 2 احادیث لکھی ہیں۔ حدیث نمبر 1 بک میں یہ لکھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کی رہنمائی انبیاء کیا کرتے تھے، جب کوئی نبی فوت ہو جاتا تو کوئی دوسرا اس کا جانشین بنا دیا جاتا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حدیث نمبر 2 یہ سب ایڈنگ دے کر دوسری حدیث جو بک میں لکھی ہے وہ یہاں لکھ دیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے کسی نے کوئی عمارت بنائی ہو اور وہ عمارت انتہائی حسین و جمیل ہو، مگر اس کے ایک کنارے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی ہو، وہ اینٹ میں ہو۔ تو گویا یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو قصر رسالت کی آخری اینٹ قرار دے کر یہ بتا دیا جس طرح آخری اینٹ لگ جانے سے عمارت مکمل ہو جاتی ہے، اسی طرح آپ کے تشریف لے آنے سے نبوت کا سلسلہ بھی مکمل ہو گیا اور اب کسی اور نبی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بھی کئی حدیث علماء نے بیان کی ہیں جس سے یہ عقیدہ ختم نبوت ثابت ہوتا ہے۔ آپ 2 حدیث اور لکھ لیں، یہ بہت مشہور حدیث ہے۔ حدیث نمبر 3 کی حدیث ہے اور وہاں یہ آیت حدیث پر لکھیں گے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سب سے آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ پھر یہ حدیث ہے حدیث نمبر 4 اور وہاں پر یہ حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، یعنی سیکنڈ خلیفہ جو ہے حضرت عمر بن خطاب، ان کی طرف نے اشارہ کیا۔ تو گویا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فرما دیا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو ان احادیث سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی اور نبی کے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اجماع صحابہ یہ حدیثیں، اور یہاں لکھیں گے کہ تمام صحابہ کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے خلیفہ کے دور میں بعض علاقوں میں بعض لوگوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا تو صحابہ کرام نے ان کا خوب کالا کما کیا، اور خاص طور پر جنگ یمامہ کی حدیث ہے کہ مسلمہ کذاب یمامہ کے علاقے کا سردار تھا، اس نے بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا۔ صحابہ کرام نے اس کے ساتھ جنگ کی، مسلمہ مارا گیا، وہ فتنہ ختم ہو گیا، اور یوں ثابت ہوا کہ صحابہ کا یہ عقیدہ ہے کہ جو کوئی نبوت کا دعویٰ کرے ایسا شخص واجب القتل ہے، کیونکہ اس نے اسلام کا مذاق اڑایا ہے۔ اسی طرح اجماع امت کی حدیث ہے، اور وہاں پر دیکھیں گے کہ صحابہ کے بعد ہر دور میں آنے والے تمام مسلمانوں کا یہ متفقہ عقیدہ رہا ہے کہ رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اللہ کے سب سے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ یہی وجہ ہے اگر بعد میں بھی کسی نے کسی مقام پر جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تو مسلمانان عالم نے اس کا کلا کما کر دیا۔ مسلمہ عقیدہ یہ حدیث ہے، اور یہاں دیکھیں گے کہ دنیا کے تمام مسلمانوں کا، تمام مکاتب فکر کا یہ مسلمہ عقیدہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی ایسا ہے جو نبوت کا دعویٰ کرے تو اپنے دعوے میں جھوٹا ہے اور وہ واجب القتل ہے۔ آئین پاکستان آخری حدیث یہ دے کر آپ یہ لکھ دیں
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ پاکستان اسلام کے نام پر قائم ہوا ہے۔ پاکستان میں اسلامی آئین کو نافذ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تو آئین پاکستان میں بھی مسلمان کی تعریف یہ لکھی گئی ہے کہ جو شخص حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتا ہے وہ مسلمان ہے۔ اگر کوئی اس کے علاوہ کسی اور کو، جیسے کہ مرزا غلام قادیانی کو یا کسی اور بدبخت کو اپنا نبی یا رسول کہے تو وہ شخص مسلمان نہیں ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا، عقیدہ ختم نبوت، قرآن پاک، حدیث نبوی اور اجماع امت تینوں سے ثابت ہے۔ اس میں سے MCQ شارٹ کوسچن بیس کرنے کے ختم کا لغوی معنی کیا ہے، یہ MCQs میں آ سکتا ہے۔ اسی طرح ختم نبوت واضح مفہوم یہ ایک شارٹ کوسچن کے طور پہ آ سکتا ہے۔ ختم نبوت کے دلائل سے یہ بھی شارٹ کوسچن کے طور پہ آ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ آیت اور یہاں میں نیچوں کے بک پہ لکھی ہے تو شارٹ کوسچن آتا ہے عقیدہ ختم نبوت آیت قرآنی سے ثابت کریں۔ اس کے علاوہ جو حدیث اصول پر لکھی ہے ان دونوں کا شارٹ کوسچن آ سکتا ہے کہ حدیث پاک لکھیں عقیدہ ختم نبوت کی روشنی میں، یا اجماع صحابہ سے کیا مراد ہے۔ بک پر جو ڈیٹ لائن لکھی ہے وہ آپ اسی کے جواب میں لکھ دیں گے۔ تو امید ہے یہ لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب ہم سب کو اس عقیدے پر تا دم آخر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عزیز طلبہ، آپ نے آج کی ویڈیو ملاحظہ کی، امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت مفید رہے گی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، بلکہ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آئندہ کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر امتحان میں اچھے نمبروں کے ساتھ کامیاب فرمائے، آمین۔